نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. چلیے آج انشاءاللہ ہم لوگ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 10 کی جو ہے اعراب کریں گے اینڈ دین انشاءاللہ 9 اور 10 آیت کی انشاءاللہ تفسیر دیکھیں گے تھوڑا سا جیسا ہم کرتے ہیں جس سٹائل میں گرامیٹیکلی تھوڑا سا اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے. ٹھیک ہے، اب آپ لوگ ایکٹیو ہو جائیے اور چلیے ہم اعراب کرتے ہیں مل کے. آیت ہے آیت نمبر 10. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. اچھا، اس آیت کو ہم کچھ پارٹس میں ڈیوائڈ کریں گے. ٹھیک ہے، اور کون کون سے پارٹس میں ڈیوائڈ کر رہے ہیں؟ ایک تو سب سے پہلے فی قلوبہم مرض، یہ ایک پارٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم کریں گے فسادہم اللہ مرضن، یہ سیکنڈ پارٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ولہم عذاب علیم، دس از دا تھرڈ پارٹ، اور بما کانوا یکسبون، دس از دا فورتھ پارٹ. ٹھیک ہے، تو ایزی ہوگا ہمارے لیے انشاءاللہ کرنا، اس کو سمجھنا. سب سے پہلے دیکھتے ہیں فی قلوبہم مرض، اس کو دیکھتے ہیں. ٹھیک، اس والی آیت کو ہم دیکھ رہے ہیں. فی کیا ہے؟ سب سے پہلے بتائیے کون سا جملہ ہے؟ یہ جملہ اسمیہ ہے، جملہ فعلیہ ہے؟ یہ جملہ فعلیہ ہونا چاہیے. کیسے جملہ فعلیہ ہوگا آپ بتائیے شاباش. یہ جملہ اسمیہ ہے تو کیوں ہے؟ ریزن، واٹ از دا ریزن؟ اس لیے کہ ویسے تو یہ مرکب اضافی آ رہا ہے اور مضاف مضاف الیہ فی قلوبہم، تو مرد، لیکن مرد تو مبتدا بھی ہو سکتا ہے. شاباش شاباش. میں یہی چاہ رہی ہوں کہ آپ کو ریزن بتاؤ گے کوئی چیز کیوں جملہ اسمیہ ہوگی، کوئی کیوں جملہ فعلیہ ہوگی. جی افسری آپ بتائیے، جملہ فعلیہ یا جملہ اسمیہ؟ اس جملہ اسمیہ قلوبہم اسم قلوب، اس فی قلوبہم جار مجرور মানে مرکب جاری، اور مرادون is مبتدا، and it is فی قلوبہم متعلق بالخبر مقدم. قلوبہم is also a separate fragment. اضافہ. So there are two fragments here. فی قلوبی is jar majrur, correct, and قلوبی is اضافہ. And you are absolutely oh sorry متعلق بالخبر. بالخبر sorry. ٹھیک ہے، this is متعلق بالخبر. شاباش، excellent. And maradan is mubtada, and because mubtada was supposed to be in the first place, right? So it's late, so what is it is called? اس مؤخر، مبتدا آپ کی مؤخر. آواز بہت کٹ رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہا. اچھا میں قریب کر لیتی ہوں. اب آپ کو آواز آ رہی ہے کلیئر؟ جی اب آ رہی. ٹھیک ہے، وہ تھوڑا سا ٹیبلٹ میرا دور تھا تو میں ابھی قریب کر دیا. ٹھیک ہے، مردن از ایکسلنٹ افسری، بارک اللہ فیک کی، ایکسلنٹ ورک. یہ ہے مبتدا مؤخر. اوکے، دس از مبتدا مؤخر، مردن از مبتدا مؤخر. فی قلوب، دس از جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے، آسان ہے، اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ. جملہ اسمیہ. فی قلوبی از مرکب جاری، قلوبہم از اضافہ، مردن از مبتدا مؤخر. وائی اٹ از؟ بیکاز اٹ از مبتدا مؤخر، اٹ از کامن. آپ یہ دیکھیں یہ پراپر نہیں ہے، اور یہ بھی ہم نے الحمدللہ یہ رول پڑھا ہوا ہے کہ جب مبتدا مؤخر پراپر نہیں ہوتا تو دیر از نتھنگ اسپیشل ان اٹ، اٹس اے ریگولر سینٹینس. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہاں پر کوئی ایمفیسس آ رہا ہے یا یہاں پر کوئی اسپیشل وہ آ رہا ہے، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر جو رولز ہم نے پڑھے ہیں کلاس میں اس کے اکارڈنگ دس از اے ریگولر سینٹینس. وائی؟ بیکاز مبتدا از ناٹ، اٹ از مؤخر بٹ اٹ از ناٹ پراپر، اٹ از کامن. لیکن یہ بھی میں آپ کو یہاں بتا دوں کہ جو کہ جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے کہ میں ایک اعراب سے نہیں آپ لوگوں کو کراتی، میں تین چار جگہ سے چیک کر آتی ہوں کہ دوسرے پوائنٹ آف ویوز بھی ہمیں ملتے ہیں نا، تو آپ کو میں دونوں سامنے رکھ دیتی ہوں، آپ جس کو لینا چاہیں.
تو میں نے ایک جو ہے ایک جگہ میں نے ٹرانسلیشن میں اس چیز کو نوٹس کیا کہ وہاں پر انہوں نے اس کو حسر کا معنی دیا ہے. حسر مینس کہ یہاں پر انہوں نے یہ ایکسکلوسیوٹی کا معنی دیا ہے کہ ان کے دلوں میں ہی بیماری ہے, اس طرح سے انہوں نے ٹرانسلیشن کی ہوئی ہے. سو یو ول فائنڈ 2 اوپینینس اس میں, لیکن ہم جس کو ابھی فالو کر رہے ہیں وہ کون سا ہے, فی قلوبہم مرض, کہ یہاں پر کوئی حسن نہیں ہے. لیکن آپ لوگوں کو میں نے مینشن کر دیا ہے کہ دیر از اندر ٹرانسلیشن آلسو, ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے آپ کے پاس جو قرآن ہو اس میں یہ والی ٹرانسلیشن. اوکے, سو واٹ ایور از گڈ فار یو, آپ کو جو صحیح لگے, جو زیادہ سمجھ میں آئے وہ. اور میں نے آپ لوگوں کو الحمدللہ یہ چیز بتائی تھی کہ یہ چونکہ پچھلی آیات میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہاں پر, بلکہ آیات میں ڈسکس کیا تھا, ہم نے اپنی گرامر کی کلاس میں ڈسکس کیا تھا جب ہم ایکسکلوسیوٹی کا پڑھ رہے تھے, تو ہم نے گرامر کی کلاس میں کیا تھا. آپ میں سے اگر کچھ اسٹوڈنٹس اس میں انہوں نے اٹینڈ کیے کلاس, تو یہ قلوبہم مرض کو ہم ایکسکلوسیو کیوں نہیں لیتے, کیونکہ ان کے صرف دلوں میں صرف یہی بیماری تو نہیں ہے نا, اور بھی کوئی بیماری ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. صرف یہ منافقت کی بیماری تو نہیں ہے, اور دلوں میں اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں, رائٹ. تو ہم اس کو ایکسکلوسیو کے طور پر نہیں لیں گے, بلکہ ول ٹیک اٹ ایز اے ریگولر سینٹینس. اس کے بعد یہ تو ہمارا اعراب تو ہو گیا اس کا. اب اس والے کو کرتے ہیں, ٹھیک ہے. فزادہم اللہ مرضا, اب یہ کون سا جملہ ہے؟ یہ تو جملہ فعلیہ ہی ہوا, کیونکہ فزادہم یعنی زیادہ کر دیا ان کو اللہ نے ان کے بیماری میں. بالکل صحیح, جملہ فعلیہ ہے یہ, ٹھیک ہے. فزادہ, زیادہ از فعل. کون سا فعل ہے یہ؟ ماضی کا ہے, فعل ماضی. فعل ماضی ہے. جن لوگ مائک نہیں لے سکتے کائنڈلی یوز دا چیٹ باکس, ٹھیک ہے, لیکن پارٹیسپیٹ ان دا کلاس. فزادہم, زیادہ اس فعل ماضی, بالکل کریکٹ, اور یہ جملہ فعلیہ ہے, ٹھیک ہے. اب زیادہ کا میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہ رہی تھی, دس از irregular فعل, ٹھیک ہے, irregular فعل ہے یہ. اور زیادہ یزیدو کیا ہے؟ زیادہ یزیدو درابا فیملی سے ہے. کس فیملی سے؟ درابا فیملی سے, فیملی 1 سے ہے, مجرد فیملی سے ہے. اور ابھی سمجھ میں آئے, ٹھیک ہے الحمدللہ. نہیں سمجھ میں آئے پریشان نہ ہو, بیکاز وی آر ڈوئنگ صرف انشاءاللہ فرام جنوری. تو تھوڑا سا آپ لوگوں کو میں تھوڑا سا بتانا چاہی تھی کہ کیسے یہ ہوگا, بنے گا. تو زیادہ یزیدوں کو جو ہم دربا یدریبو میں ڈالیں گے, اچھا, روٹ ورڈ جو میں الف جو ہے از نیور پارٹ آف دا روٹ ورڈ. ہمیشہ یاد رکھیے, الف از نیور پارٹ آف دا روٹ ورڈ, ٹھیک ہے. حمزہ تو آتا ہے لیکن الف نہیں آتا. تو اس کا جو روٹ ورڈ ہے, اس کا روٹ ورڈ کسی کو پتا ہے کیا ہے زیادہ کا؟ جی, زا یا اور دال. زا یا اور دال ہے, ٹھیک ہے, شاباش. زا یا اور دال اس کا روٹ ورڈ ہے. تو زا یا دال اٹ از فرام دربا فیملی, دربا یدریبو. اب اس میں اگر ہم ڈالتے ہیں اس کو تو یہ کیا بن جائے گا؟ زیادہ, ٹھیک ہے, یز یدو, ٹھیک ہے. یہ بنتا ہے زیادہ یزیدو. آپ کو پتا ہے کہ یہ یو ساؤنڈ جو ہے, یس کریکٹ افسری, زیادہ اس کا وہ ہے. یہ جو روٹ, یہ جو ساؤنڈ ہے, عرب ڈونٹ لائک اٹ, یو ساؤنڈ جو ہے, ٹھیک ہے. تو دے چینج اٹ سے زیادہ, ان کو یہ پڑھنے میں مشکل لگتی ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں, اس کو اس میں اجوف کا رول اپلائی ہوتا ہے. کیونکہ اجوف کیا ہے؟ اجوف کیا ہوتا ہے جب مڈل روٹ لیٹر جو ہے وہ یا واو ہو, حروف علت ہو, تو وہ کہلاتا ہے اجوف. یاد رکھیے گا, وہ اجوف کہلاتا ہے. اور اجوف کا رول یہ ہوتا ہے کہ اس کو آسان پڑھنے کے لیے جس طرح کی حرکت ہوتی ہے, اس سے جو یہ جو ویک لیٹرز ہوتے ہیں ان کو انٹرچینج کر دیا جاتا ہے. کن کے درمیان انٹرچینج کیا جاتا ہے؟ الف یا واو کے آپس میں انٹرچینج کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو زیادہ یزیدو, سوری یزیدو کیا ہو جائے گا؟ زیادہ, چونکہ فتحہ آ رہا ہے تو فتحہ سے کون سا حرف میچ کرتا ہے؟ الف میچ کرتا ہے. تو اس کو وہ کیا کر دیتے ہیں, اس کو چینج کر دیتے ہیں زیادہ, ٹھیک ہے. یہ جو یا کے اوپر فتحہ ہے, اس کو وہ الف سے ریپلیس کر دیتے ہیں, تو یہ زیادہ بن جاتا ہے, جو کہ آج ہمیں یہاں پہ نظر آ رہا ہے, فزادہ, ٹھیک ہے. اور یزیدو کو وہ کیا کرتے ہیں, سمپل, وہ کیونکہ یہاں پر زیر کے ساتھ یا تو آ رہا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, صرف پڑھنے میں مسئلہ ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں, صرف اعراب کو شفٹ کر دیتے ہیں. تو اس کو کر دیتے ہیں یزیدو, یا کے اوپر سکون لے آتے, زال کے نیچے زیر دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے. بس یہ فرق ہوتا ہے. تو یہ
تاکہ پڑھنے میں اسموتھ رہے. زیادہ یزیدو اس طرح سے یہ بنتا ہے زیادہ. یہ کیا تھا؟ زیادہ، اٹ چینجز ٹو زیادہ. تو یہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا مجھے یہ بتانا تھا. انشاءاللہ ڈیٹیل میں تو ہم آگے کریں گے. فزادہم اللہ مرضا، ٹھیک ہے، اللہ نے بڑھا دیا ان کو بلحاظ مرض میں. اب اس کو کس طرح کریں گے اعراب، یہ ہم کرتے ہیں انشاءاللہ. فزادہ ہو گیا، فا از حرف عطف، ٹھیک ہے، زادہ از ماضی، ٹھیک ہے، اور ہم کیا ہے اس کی؟ ہم کیا ہے؟ ضمیر نہیں ضمیر تو ہے لیکن ہمیں فائل. کیا ہے؟ فائل کیسے ہوگا؟ جب ہمیشہ یاد رکھیے فعل کے ساتھ جب ضمیر اٹیچ ہوتی ہے تو وہ کیا بنتا ہے؟ مرفوع بن جاتا ہے وہ. مفعول بھی. مفعول مفعول بھی بھی بنتا ہے. شاباش شاباش, excellent. مفعول, always remember if a pronoun is attached to an ism it is always idafa fragment. If a pronoun is attached to a fi'l it is always a مفعول bihi. ٹھیک ہے, تو یہ ہو جائے گا اس کا مفعول bihi. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا فعل اور یہ ہو گیا اس کا مفعول bihi. اچھا, اللہ کیا ہے, یہ کون سا ورژن ہے فعل کا؟ ہوا. version ہے. So we are going to look for the outside doer. Allahu is marfu and an ism and after the fail. So it will be the file. ٹھیک ہے, یہ فائل doer ہو جائے گا. شاباش, یہ فائل ہے اس کا. ٹھیک ہے, اور مرادن کیا ہے اس کو ذرا سے سمجھنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں دو رائے ہیں مردن کے بارے میں. ایک تو رائے نمبر 1 ہے جو کہ بہت آسان ہو جاتا ہے اس کی اعراب, اور وہ یہ ہے کہ یہ مفعول بھی نمبر 2 ہے. ٹھیک ہے, پھر ٹرانسلیشن تھوڑا ڈفرینٹ ہوگا. مفعول بھی نمبر 2 ہے, یہ مفعول ثانی ہے, یہ کہتے ہیں اس کو اعراب کی کتاب میں. لیکن راجع رائے یہ ہے, آپ سمجھے کہ زیادہ میں نے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آئی لک انٹو 2-3 اعراب بکس. ٹھیک ہے, تب پھر میں جا کے آپ لوگوں کی کلاس میں لے کر آتی ہوں. تو زیادہ مجھے جو مطلب میں نے دیکھا وہ تمیز کے طور پہ اس کو لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, تمیز. اور تمیز جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, آپ لوگوں نے اگر ایڈوانس گرامر تھوڑی بہت آپ کو آئیڈیا ہو, جیسے جو میرے ساتھ پہلے کے اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے تو پڑھی ہوئی ہے ایڈوانس گرامر. ٹھیک ہے, جو سنڈے کے اسٹوڈنٹس ہیں, لیکن مجھے پورا یقین ہے 100% کہ وہ بھول چکے ہوں گے اب تک. تو اس لیے میں تھوڑا سا تمیز کو ریپیٹ کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, ڈیٹیل میں انشاءاللہ ہم کریں گے اس کو کلاس وینسڈے والی کلاس میں. تمیز از a word that is used to specify or add detail to a word that is uncertain, that is unclear, that is indefinite. ٹھیک ہے, یہ ایک ایسا اسم ہوتا ہے جو کہ کسی ایسے اسم کو فعل کو یا کسی ایسے ورڈ کو مزید ڈسکرائب کرتا ہے جو کہ ویگ ہو, انسرٹین ہو, انڈیفینٹ ہو. ٹھیک ہے, اس کو بڑھانے کے لیے, اس کو مزید ایکسپلین کرنے کے لیے آتا ہے. اور اس کے اندر اس کا کیا ہوتا ہے, جو آپ یہ کہیں کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے کسی ورڈ کو تمیز ہونے کے لیے. ایک تو اس کا لیے سنگولر ہونا چاہیے, نمبر 2 کامن ہونا چاہیے, اور نمبر 3 منصوب ہونا چاہیے, اور کسی فعل ایسے ورڈ کے بعد آنا چاہیے جو ویگ ہو. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ تینوں چیزیں موجود ہیں, اٹ از سنگولر, اٹ از کامن اینڈ اٹ از منصوب. ٹھیک ہے, تو جب اس کی ٹرانسلیشن پہ جب اگر اس کو ہم تمیز کے طور پر لیتے ہیں تو پھر ٹرانسلیشن میں کیا فرق آتا ہے کہ ان ٹرمز آف اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑھا دیا, انہیں اللہ نے بیماری میں, اگر ہم اس طرح سے اس کو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں بڑھا دیا, دین اٹ از ہم اس کو مفعول کے طور پہ, مفعول بھی کے طور پہ لے رہے ہیں. لیکن اگر ہم اس کی ٹرانسلیشن اس طرح سے کرتے ہیں, بڑھا دیا اللہ نے انہیں بلحاظ بیماری کے, ان ٹرمز آف ڈیزیز, ان ٹرمز آف یعنی اس لحاظ سے بڑھا دیا. کس لحاظ سے بڑھا دیا؟ اس بیماری کے حساب سے. ملتا جلتا ہی معنی ہوتا ہے, مفعولی کی طرح, یہ بھی ایک مفعولی ہے, ایک طرح کا تمیز ہے, ڈسکرپشن ہی دے رہا ہے نا ایک طرح سے. ٹھیک ہے, ڈیٹیل ہی دے رہا ہوتا ہے, لیکن تھوڑا سا ٹرانسلیشن میں فرق آتا ہے. بالکل اسی طرح اگر آپ کو یہ چیز ڈفرنس تھوڑا سا اور سمجھنا چاہتے ہیں, بالکل اسی طرح جیسے ہم دعا کرتے ہیں ربی زدنی علمن. ٹھیک ہے, ربی زدنی علمن, تو جب ہم علمن کو ایز اے مفعول بھی لیتے
تو وہ کس طرح اس کا ٹرانسلیشن ہم یوزلی بلکہ ریگولر آپ کو ٹرانسلیشن کی بکس میں دعاؤں کی بکس میں یہی ٹرانسلیشن ملے گی, اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر, کیونکہ وہ فرما, کیونکہ وہ ایزی ٹرانسلیشن ہوتی ہے, اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. لیکن اگر اس کو ہم ایز اے تمیز لے رہے ہیں, جو کہ زیادہ تر گرامیٹیشین اس کو تمیز ہی لیتے ہیں, تو وہ کیا ہو جائے گا, اے میرے اللہ مجھے بڑھا, کس کے, باللحاظ علم کے لحاظ سے, ان ٹرمز آف نالج مجھے بڑھا. اس دوسرے والی ٹرانسلیشن میں ہم کیا ٹرانسلیشن کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ کر. اس میں کیا ہوتا ہے, ہم علم کو ایک الگ اور مزید دوسرے طریقے سے مینشن کرتے ہیں کہ مجھے بڑھا یا اللہ ان ٹرمز آف نالج. تو یہ تھوڑا سا ٹرانسلیشن کا فرق آتا ہے, معنی دونوں کے سیم ہوتے ہیں, دونوں میں ہی علم سے میں اضافے کی ہی دعا ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اٹس اپ ٹو یو کہ آپ اس کو کس طرح سے لیتے ہیں. اس کو آپ ایز اے تمیز بھی لے سکتے ہیں, ایز اے مفعول بھی لے سکتے ہیں. اس کو دونوں آپ کو اعراب کی کتابوں میں ملیں گے. ٹھیک ہے, فزادہم اللہ مرضا. اس کے بعد نیکسٹ ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم. اس کو دیکھ لیتے ہیں, یہ کون سا جملہ ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم کون سا جملہ ہے؟ شاباش. لہم تو اسمیہ. اسمیہ. ٹھیک ہے, شاباش. اسمیہ جملہ ہے, جملہ اسمیہ ہے یہ. وا تو حرف عطف ہو گئے, لہم کیا ہے؟ جار جار مجرور مجرور. جار مجرور ہے. ٹھیک ہے, ایکسلنٹ. عذاب علیم یہ کیا ہے؟ مبتدا اور موصوف دوسرا صفہ والا مبتدا لیکن موصوف صفہ. یہ موصوف صفہ ہے. ایکسلنٹ. عذاب علیم از موصوف صفہ. اس کو آگے تھوڑا سا بھی ڈسکس کریں گے, ویسے یہ سمپل اعراب کے حساب سے ڈفرینٹ ہے, تفسیر میں انشاءاللہ اس کو مزید ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے, اب آگے آ جائیے. اور یہ بھی اس میں بھی مبتدا دیکھیں مؤخر ہو رہا ہے, یہ مبتدا ہے اس کی, اور یہ اس کی متعلق بالخبر ہے. اور عذاب علیم جو ہے یہ چونکہ بعد میں آ رہا ہے, لیکن بیکاز اٹ از کامن سو وی آر ناٹ ٹیکنگ اٹ ایز اے ایکسکلوسیوٹی یا کوئی ایمفیسس یا ایسا کچھ ہم اس میں نہیں اس کو ہم کنسیڈر کر رہے. وائی؟ بیکاز عذاب علیم از کامن. اس کے بعد نیکسٹ ہے بما کانوا یکذبون. ٹھیک ہے, بما کانوا یکذبون, اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. یہ بی جو ہے اس کے اندر یہ حرف جر ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بھی دو رائے ہیں. اچھا, بما کانوا یکذبون یہ جو ہے جملہ فعلیہ ہے. ٹھیک ہے, یہ جملہ فعلیہ ہے. اس میں بی جو آتا ہے, اس میں بی کے دو آپ کو رائے ملے گی. ایک تو ہے حرف جر کے طور پر اس کو لیتے ہیں, اور ایک لیتے ہیں بی ہے یہ حرف جر ہی, لیکن یہاں پر ایسا با سببیہ آ رہا ہے کہ بوجہ کس بات کے. ٹھیک ہے, کس بات کے جو ہے وہ ان کو عذاب علیم دیا جائے گا, یہ ریزن بیان یہاں ہو رہا ہے بیسکلی. تو یہاں پر یہ جو با ہے یہ اس کو کس طرح سے ہم لیں گے, با سببیہ لیں گے, کہ یہاں بیسکلی یہ سبب بیان کر رہا ہے کہ وائی دے ول بی پنشڈ. ٹھیک ہے, اور یہاں پر جو ماں آ رہا ہے اس کو سمجھنا ہے. ماں, یہاں پر ماں کی بھی دو رائے ہیں. دیر آر ٹو, آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیر آر ٹو ویز ٹو ایڈریس دس ماں. نمبر ون از ماں مصدریہ. اس کو انشاءاللہ میں بھی ایکسپلین کرتی ہوں کہ ماں مصدریہ کیا ہوتا ہے اور اس سے ٹرانسلیشن میں کیا فرق پڑے گا. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہے جو اس کو لیا جاتا ہے وہ ہے نارمل ریگولر ماں موصولہ. آپ کو دونوں چیزیں اعراب بک میں ملیں گی, لیکن میں جو چیک کر رہی تھی زیادہ اس میں مجھے یہ ماں مصدریہ کے طور پر ملا ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ کو دونوں چیزیں ملیں گی. ماں موصولہ بھی دیکھا میں نے اینڈ ماں مصدریہ بھی دیکھا میں نے. اچھا, ماں مصدریہ جو ہوتا ہے, اچھا یاد رکھیے گا ماں مصدریہ کے بعد آنے والا جملہ بھی کیا کہلاتا ہے, صلہ ہوتا ہے, صلہ ہی کہلاتا ہے. تو آپ کو جب اعراب کی بکس میں آپ کھولیں گے تو آپ کو کیا لکھا ہوا ملے گا اعراب کی بک میں کہ حرف ماں, ناٹ جنہوں نے اس کو ماں مصدریہ کے طور پر لیا ہے وہ کیا کہیں گے اس کو حرف ماں, سوری حرف موصولہ, اور کہیں گے کہ آگے صلہ ہے وتھ اٹ صلہ. یہ بھی آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے, اب یہاں پر اگر ہم اس کو ماں مصدریہ لیتے ہیں تو ماں مصدریہ کیا کرتا ہے کہ دو حرف ہوتے ہیں مصدر بنانے کے. ٹھیک ہے, دو حرف ہوتے ہیں جو کہ آگے آنے والے جملے کو مصدر کی ٹرانسلیشن میں چینج کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم یہ پہلے بھی ہم نے الحمدللہ کچھ آیت میں, کچھ میں 2-3 آیت پہلے ہم نے یہ چیز کی تھی ماں کے بارے میں, کہ ایک ہوتا ہے ماں اور ایک ہوتا ہے ان.
ٹھیک ہے. ماں اور ان یہ دو ورڈ ہوتے ہیں جو کہ مصدر، یہ حرف مصدر بھی ہوتے ہیں، اور یہ بعد آنے والے اپنے جملے کو مصدر کی ٹرانسلیشن میں چینج کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں مصدر، جب یہ اس کو اگر ہم ماں موصولہ نہیں لے رہے، ماں مصدریہ لے رہے ہیں، تو یہ جو ورڈ ہے کانو یکذبونا، اس کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے. وہ جھوٹ بولتے تھے. لیکن جب ہم ماں لگا دیتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ ٹرانسلیشن میں یا اس کی ایکسپلینیشن میں کیا فرق آتا ہے کہ ان کی عادت تھی کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، یعنی ان کا پرماننٹ کیریکٹر تھا، اتنا زیادہ وہ جھوٹ بولتے تھے کہ وہ ان کی ایک کائنڈ آف پرماننٹ کیریکٹر ہو گیا کہ عادتاً جھوٹ بولنے لگے تھے. اب مطلب ان کی ہیبٹ ہو گئی تھی جھوٹ بولنے کی. تو یہ جو چیز ہے کہ یہ ہیبٹ والی بات جو ہے یہ کس سے ایڈ ہو رہی ہے؟ یہ ماں کی وجہ سے ہو رہی ہے، اگر ہم اس کو ماں مصدریہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اس کو چینج کر رہا ہے کس میں؟ وہ اس کو مصدر میں چینج کر رہا ہے. اور آپ کو پتا ہے مصدر کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کی کیریکٹرسٹک ہوتی ہے، بیسیکلی اس کی کرنے والا جو ہوتا ہے، جو کرنے والا تو ساری اسم فاعل ہوتا ہے، لیکن وہ اس کی کیریکٹرسٹک ہوتی ہے، رائٹ، آئیڈیا ہوتا ہے. تو یہ اس کے ان کی جو ہیبٹ ہے کہ ہر وقت جھوٹ بولنے کی، جو ان کے اندر ہیبٹ ڈیولپ ہو گئی تھی، اس کو یہ چیز یہ ماں یہاں پر ایکسپلین کر رہا ہے. اگر ہم اس کو جو کے طور پر لیتے ہیں تو پھر وہ چیز یہاں پر مس ہو رہی ہے، پھر وہ چیز یہاں پر مس ہوگی. ٹھیک ہے. اور کانو آپ کو پتا ہے ماضی کی بھی کئی فارمز ہوتی ہے، میں نے بھی آپ لوگوں کو نہیں کرائی اس لیے میں اس کو نہیں چھیڑی کہ کون کون سی طرح کی ماضی ہوتے ہیں. وہ انشاءاللہ ہم آگے ایڈوانس میں اور مزید جب پڑھتے جائیں گے کرتے جائیں گے انشاءاللہ. ایک ہوتا ہے، میں ایسی صرف مینشن کر رہی ہوں کہ ایک ہوتا ہے ماضی استمراری. ماضی استمراری میں کیا ہوتا ہے کہ جو جس کو ہم کہتے ہیں پاس کنٹینیوس، اس کو بولتے ہیں ماضی استمراری. تو کانو یکذبون جب ایک ساتھ آ رہا ہے تو یہ یہاں پر کون سا معنی دے رہا ہے؟ یہ معنی دے رہا ہے، اگر ہم اس کو ماں کو اسم موصول کے طور پہ لیتے ہیں تو وہ کیا دے رہا ہے کہ یہ جھوٹ بولا کرتے تھے، مطلب یہ پاس کنٹینیوس کا معنی دے رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب ہم نے ماں کے سائز کو لگا دیا تو یہ کیا ہو جائے گا کہ ان کی ہیبٹ کو بھی بیان کر رہا ہے کہ لٹرلی ان کی ایک ہیبٹ ڈیولپ ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. اور یہ جو عذاب علیم کا جو یہ با جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ اس ریزن کی وجہ سے ان کے لیے عذاب العلیم ہے، بیکاز آف دیئر ہیبٹ. یہ جو ہیبٹ ان کو ڈیولپ ہوئی ہوئی تھی اس کی وجہ سے یہ جو ہے یہ عذاب ان کو دیا جا رہا ہے. انشاءاللہ اس کو ہم ابھی ڈیٹیل میں جب ہم تفسیر کریں گے تو انشاءاللہ اس کو کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر آپ کا یہ تو ختم ہوتا ہے آپ کا اعراب، لیکن یہ جو یکذبونا ہے یہ صرف میں بتا دوں کہ یہ دربا فیملی سے ہے. ٹھیک ہے. یکذبونا دربا فیملی سے ہے، اور کذبا یکذبو سے ہے، اور اس کا پلورل ہے. تو اعراب میں بس یہی تھا آپ لوگوں کا. اب انشاءاللہ اس کی تھوڑی سی تفسیر دیکھ لیتے ہیں. اور اچھا آج یہ ہے کہ مجھے اپنی بیٹی کو ڈراپ کرنے کے لیے جانا ہے. ٹھیک ہے. تو میں کلاس 11:15 تک بند کر دوں گی. اس کے بعد اگر آپ لوگوں کا اس وقت اگر ٹائم ہو گیا تو آپ لوگ انشاءاللہ کویشچنز پوچھ لیجیے گا. اگر نہیں ہو سکا تو اپنے کویشچنز کو جو ہے نا وہ لکھ لیجیے. ہم نیکسٹ کلاس سٹارٹ کرنے سے پہلے انشاءاللہ یہ کویشچنز آپ کے جو بھی کویشچنز ہوں گے ان آیات سے ریلیٹڈ اس کو ڈسکس کر لیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. ابھی آیات کی تھوڑی سی تفسیر دیکھ لیتے ہیں. اعراب ایسے اوور آل آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا؟ ایوری از کلیئر؟ Yes, Alhamdulillah. جی الحمدللہ. الحمدللہ. چلیے ٹھیک ہے، پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. پھر بھی اگر آپ کا کوئی کویشچن ہو پلیز رائٹ اٹ ڈاؤن اور ویل ڈسکس ان دا نیکسٹ کلاس انشاءاللہ. ٹھیک ہے. چلیے تھوڑی سی اس کی تفسیر دیکھتے ہیں. اس کی تفسیر میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اس میں، اس کی تفسیر اور اس سے پہلے والی جو آیت تھی اس کی بھی تفسیر دیکھیں گے انشاءاللہ. اور اس کی تفسیر بھی ہم نے لاسٹ ٹائم نہیں کی تھی، تھوڑا سا اعراب کر لیا تھا لیکن وہ نہیں کی تھی. تو یہ دونوں آیتوں کو ملا کے انشاءاللہ تفسیر کرتے ہیں. یخادی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب الیم بما كانوا یکذبون. ٹھیک ہے. فی قلوبہم ان کے دلوں میں بیماری ہے، فسادہم بڑھا دیا انہیں اللہ نے، تو بڑھا دیا انہیں اللہ نے مرضن بلحاظ، میں اس کو یہاں تمیز کے اس پہ کر رہی ہوں، بلحاظ بیماری کے، ولہم اور ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے، بما بوجہ اس کے جو کانو تھے وہ یکذبونا وہ جھٹلاتے.
ٹھیک ہے, یہ اس کا جو آج جو آیت ہم نے کی ہے اس کا ہے. اچھا الحمدللہ ہم اس کے جیسے ہم نے مومنوں کا ذکر پڑھ لیا, اب ہم نے کفار کا ذکر پڑھ لیا. اس کے بعد ہم نے تھرڈ گروپ سٹارٹ کیا ہے اور وہ ہے منافقوں کا. اور آپ کو جیسے پتہ ہے سورہ البقرہ از اے مدنی سورہ, تو اس میں دو طرح کے یہاں وہاں پر جو ہے وہ آباد تھے. آپ کو پتہ ہے دو طرح کے لوگ رہتے تھے, ایک تو یہود کا قبیلے تھے 3, ٹھیک ہے, اور ایک جو تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے جو مدینہ کے اپنے لوکل رہنے والے لوگ تھے. اور اس کے اندر جب چونکہ ہم منافقوں کی بات کریں تو منافقین میں بھی ہمیں دو طرح کے گروپس ملتے ہیں. ایک تو منافقین کون تھے, جو مدینہ کے رہنے والے تھے اور مدینہ میں رہتے تھے, مدینہ کے جو لوکل تھے, ان گروپس کے درمیان جو ہے وہ منافق تھے. اور عبداللہ بن ابی کا بیک گراؤنڈ یہ سب میں نے آپ لوگوں کو لاسٹ ٹائم الحمدللہ بتا دیا تھا. ایک اور گروپ تھا جو یہود کا تھا, ٹھیک ہے, یہود کا تھا. یہود جو تھے وہ کون تھے, اللہ کو تو مانتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بظاہر نہیں مانتے تھے, لیکن دل میں ان کے سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہ حق ہے, اور بلکہ وہ ایک رسول کا ویٹ بھی کر رہے تھے. تو ایک طرح سے ان کے رویوں میں بھی ایک منافقت تھی نا, کیونکہ اندر سے ان کو پتا ہے کہ یہ بات سچ ہے, لیکن زبان سے نہیں کہہ رہے یا مان نہیں رہے یا اپنے اس پہ اٹکے ہوئے تھے. یا اس میں ان کے اندر بھی 3 گروپس تھے, ٹھیک ہے, 3 طرح کے لوگ بیسیکلی مکہ میں بھی تھے, اور وہی سیم طرح کے 3 رویے مدینہ میں بھی تھے. مکہ میں کیا تھا, مکہ میں ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے جیسے ہی دعویٰ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام دیا, they immediately accepted the message. ٹھیک ہے, انہوں نے یہ نہیں سوچا یہ اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے, ہمیں کیا مشکلات آئیں گی, what will happen next, نہیں ایسا کچھ بھی نہیں سوچا. and they right away accepted the message. ان کے دل میں کے اندر تھا ایمان کا, انہوں نے دیکھا, انہوں نے ہاں بول دیا. اس کے بعد مکہ میں ایک اور کون سا گروپ تھا جو کہ ایکسٹریم اپوزٹ تھے. پہلا والا گروپ بھی اپنی جگہ ایکسٹریم تھا. کس چیز میں ایکسٹریم تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں, دین کی محبت میں. they were ready to give any sacrifice, ٹھیک ہے. لیکن جو اپوزٹ گروپ تھا, ایک اور گروپ تھا, وہ بھی ایکسٹریم تھے, اور وہ جانتے بوجھتے کہ بھئی یہ چیز صحیح ہے, وہ یا تو وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے یا وہ جانتے تھے کہ یہ صحیح ہے, لیکن ان کو ضد تھی اس بات کی کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے, ہم اس کو اپریشیٹ نہیں کریں گے, اس چیز کو اس کاز میں ساتھ نہیں دیں گے. تو وہ بھی ایک اپوزٹ تھے, اور انہوں نے سوچ لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم اس کی مخالفت کریں گے ہی کریں گے, we will not accept it. ایک یہ گروپ تھا. اور ایک تھرڈ گروپ بھی تھا جو کمپرومائز چاہتے تھے, ٹھیک ہے, وہ کہتے تھے بھئی ہم اس میسج کو آنے سے پہلے ایوری تھنگ واز گڈ, ہم ایک ساتھ مل کے رہ رہے تھے, یہاں پر سب کچھ صحیح تھا, یہ اچانک سے کیا ہو گیا, یہ کیوں ہو گیا, تو یہ کیا, ایسا کرو کامن گراؤنڈس کی طرف آ جاؤ, ٹھیک ہے, کچھ تم اپنے ریلیجن کا لے لو, تم اپنے ریلیجن کی تھوڑی سی باتیں لے آؤ, اور ہم جو ہے نا کامن گراؤنڈس پہ آ جاتے ہیں. ایک گروپ وہ بھی تھا. یہی سیم ریئیکشن جو ہے وہ مدینہ میں بھی آیا, ٹھیک ہے, مدینہ میں بھی یہی سیم ریئیکشن آیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ, جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں قرآن کو تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کیوں ہمیں بار بار یہودیوں کو بھی ان منافقوں کی کیٹیگری میں کبھی لایا جاتا ہے, کبھی ہم دیکھتے ہیں ان اہل کتاب کو کفار کے حساب سے جو ہے وہ ریلیٹ کیا جاتا ہے. وائی, بیکاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اینڈ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی از ویری سملر. جو ان کی زندگی تھی, جو یہودیوں کا بیک گراؤنڈ تھا, وہی سیم حالات جو ہے مسلمانوں کو بھی آئے. اور یہ حدیث میں بھی یہ بات مینشن ہے کہ تم لوگوں کو سیم ٹو سیم اس میں تم پڑھو گے, ٹھیک ہے, مفہوم بتا رہی ہوں. آپ دیکھیں اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو بھی کیا ہوا تھا کہ جو فرعون کا دور تھا ان کا, وہ آپ سمجھے وہ بالکل نان مسلمس کا دور ہے, لیکن جب وہ مدین کی طرف ہجرت کر کے آئے تو وہ کون سا ہو گیا تھا, وہ اسلامک اسٹیٹ ایک طرح سے ہو گئی تھی. وہاں پر ان کی اپنی رولنگ تھی, اپنی شریعہ تھی, وہ وہاں پر 10 سال رہے, ٹھیک ہے. اسی طرح اسی وجہ سے دس از وائی کہ ہم دیکھتے ہیں قرآن میں جگہ جگہ یہود کا ذکر, چاہے وہ منافقوں کا ذکر ہو رہا ہو تب بھی یہود کا ذکر ہمیں ملتا ہے, چاہے وہ نان مسلمس کا ہو رہا ہو تب بھی یہود کے رویوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے. وائی, بیکاز وی آر سو ریلیٹیبل, ہمارا ڈیپ کنیکشن ہے ان کے ساتھ, ٹھیک ہے. اور ہم یہاں پر ہی دیکھتے ہیں, تو یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو دینا چاہ رہی تھی کہ یہ 3 رویے وہاں موجود تھے. اب اس رویوں کو لے کے ہم آگے چلتے ان آیات کو سمجھتے ہیں,
ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جیسے آیت نمبر 9 میں ہم نے دیکھا کہ وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو اور مومنوں کو. یہ ہم نے پڑھا تھا نا, اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور مومنوں کو. اب یہاں پر یہ سوال آتا ہے کہ وائی ناٹ رسول اللہ کا نام کیوں نہیں مینشن ہوا؟ ٹھیک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیوں نہیں مینشن ہوا؟ وہ تو بیسکلی آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے باتیں کرتے تھے, اللہ کو کیسے دھوکہ دیتے تھے, اور مومنوں کا ذکر ہوا لیکن رسول کا ذکر نہیں ہوا. تو یہاں پر ایک چیز سمجھنے والی یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ صرف اور صرف اللہ سے ایسوسیٹڈ ہوتی ہیں, جیسے عبادت, ورشپ. ورشپ از اونلی فار اللہ, اس میں رسول کا کوئی کام نہیں ہے کہ رسول سے ہم ایسوسیٹ نہیں کرتے. رسول نے ہمیں طریقہ سکھا دیا, دیٹس اٹ, لیکن عبادت ہم اللہ کی ہی کرتے ہیں. اسی طرح توکل ہے. توکل صرف کس کی کرنی چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل ہونا چاہیے, اور کسی پہ بھی توکل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک چیز ہے جیسے آسکنگ, ہم اللہ تعالیٰ سے جب کسی چیز کی مدد مانگتے, دعا کرتے, تو کس سے کرتے؟ صرف اللہ سے. اس میں رسول کا کوئی آپ کہیں کہ طریقہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہی ہم نے سیکھا دعا مانگنے کا بھی, لیکن اس میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. دعا صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہوتی ہے, کسی اور سے نہیں مانگی جا سکتی. ٹھیک ہے. لیکن جب بات اوبیڈینس کی آتی ہے نا, اطاعت کی, اتباع کی جو آتی ہے, تو وہاں پر پھر رسول بھی آ جاتے ہیں. آپ قرآن کی بہت ساری آیت دیکھیں گے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا کہ بیسکلی تم رسول کی اطاعت کرتے ہو تو میری اطاعت کرتے ہو. ٹھیک ہے, میری اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. آپ کو کئی آیات قرآن میں ایسی ملیں گی جو اس ٹاپک پہ ہیں. یعنی جب اطاعت کرنے کی بات آتی ہے نا, اوبیڈینس کی بات آتی ہے, ٹو فالو, ہاؤ ٹو فالو دا کمانڈمنٹس, تو پھر ہمیں رسول, بیسکلی رسول ہوتے ہیں جو کہ فرنٹ اس پہ ہوتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے, جب یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی دیکھیں ایک منافق بھی ہوگا, ٹھیک ہے, ایک منافق بھی ہے, وہ اچھی طرح سے یہ جانتا ہے, جب اس نے کلمہ گو ہوا ہے, کلمہ پڑھا ہے اس نے, تو وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اللہ کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. ٹھیک ہے, اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا, اس کے اندر اتنی پاور نہیں, اس کو یہ معلوم تھا, منافقوں کو یہ بات معلوم تھی کہ اللہ کو تو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے. وہ بیسکلی رسول کو ہی دھوکہ دے رہے تھے. وہ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی آتے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی بہانے بناتے تھے کہ جو ہے وہ اچھا ہم اس جنگ میں نہیں جا سکتے. وائی دے ور یوزڈ ٹو میک ایکسکیوزز, بیکاز وہ پولیٹیکلی دیکھتے تھے کہ بھئی واقعی ہمارا اس میں فائدہ ہے یا نہیں فائدہ, ہمیں زیادہ نقصان تو نہیں ہو رہا. جس جنگ میں مال غنیمت زیادہ ملنی ہوتی تھی اور کام کم ہوتا تھا, وہ اس جنگ میں شامل ہو جاتے تھے. جس جنگ میں جو ہے وہ ان کو یہ پتا ہوتا تھا کہ محنت زیادہ ہے, خطرہ زیادہ ہے, لیکن مال غنیمت کا کچھ نہیں پتا, کہ فائن کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر نکل گئے. اور یہ ہم بہت ساری جنگوں میں آگے دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ تبوک کی جنگ ہو, چاہے وہ احد کی جنگ ہو, چاہے کوئی اور بھی جنگ ہو, وہ منافقوں کا, ایون بدر کی جنگ, اس سب میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بیک آف کر جاتے ہیں. کیوں؟ جب غنیمت کا نہیں ملتا, لیکن جب آگے غنیمت ملنے کا ان کو آسرا ہوتا ہے کہ یس وی کین گیٹ غنیمت, تو وہ مل جاتے ہیں. پولیٹیکلی جہاں ان کو فائدہ میں نظر آتا ہے وہ وہاں چلے جاتے ہیں. تو بیسکلی وہ اللہ کے رسول کو ہی دھوکہ دینے کی نیت کرتے. ان کو اتنا, منافقوں کو بھی پتا تھا کہ وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اللہ کیوں مینشن کیا, رسول کیوں نہیں مینشن کیا؟ بیکاز جب ہم, اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب تم رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہو تو بیسکلی تم کیا کوشش کرو, تم اللہ کو ہی دھوکہ دینے کی کوشش کرو. جیسے قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کیا کہا کہ ڈونٹ وری, ڈونٹ گیٹ اپسیٹ, کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو جھٹلاتے ہیں, دراصل وہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے, وہ آپ کو جھوٹا نہیں بول رہے, وہ میری آیات کو جھٹلا رہے. یعنی رسول اللہ کو جھٹلانا از لائک کہ اللہ کی آیات کو جھٹلانا. تو اسی طرح اگر رسول اللہ کو دھوکہ دینا کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اللہ کو دھوکہ دینا, تو کتنی آپ دیکھیں یہاں پہ یہ کتنا پاورفل اسٹیٹمنٹ ہے کہ انہوں نے, وہ بیسکلی ان کی نیت رسول کو ایک طرح سے دھوکہ دینے کی تھی, ڈیسیو کرنے کی تھی. ٹھیک ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا نام مینشن کر کے ان کی, آپ دیکھیں اس کی انٹینسٹی کو ہمیں شو کیا یہاں پر کہ کتنا بڑا گناہ تھا کہ بیسکلی وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور والذین آمنوا اس کو الگ سے کیوں مینشن کیا گیا, کیوں؟ بیکاز ظاہر بات ہے جو رسول کا اسٹیٹس ہے وہ عام مومنوں کا اسٹیٹس نہیں ہو سکتا. مومنہ کو دھوکہ دینا اللہ کو دھوکہ دینا جیسا نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے. ہاں لیکن رسول کو دھوکا دینے کی کوشش کرنا از لائک کہ آپ نے اللہ کو دھوکا دینے کی کوشش کی. تو یہ بہت ہی کہیں گے امپیکٹ فل چیز ہے کہ انسان اگر کسی، جب ہم کہتے ہیں نا سنت کو بھی معمولی لیتے ہیں اور ہم رسول اللہ کی بات کو ایزی لیتے ہیں، تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم وہ بھی جو اپنے منہ سے کوئی اپنی بات نہیں کرتے، وہ اللہ کے حکم سے ہی بات کرتے ہیں. ہم بیسیکلی اللہ کو ہی نگیٹ کر رہے ہوتے ہیں نعوذ باللہ ایک طرح سے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ چیز میں یہاں مینشن کرنا چاہ رہی تھی آپ لوگوں کو. دوسری ایک چیز میں یہ بتانا چاہ رہی تھی آپ لوگوں کو یہاں پر کہ یخادعون، یہ ہم پڑھ چکے لاسٹ ٹائم، ذرا سا اس کو تھوڑا سا ریویو کر لیں. یخادعون اور یخدعون کا آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں ہم نے لاسٹ ٹائم کیا تھا. بس صرف اتنا بتا دوں کہ یہاں پر یخادعون is trying just for review، اور یخدعون جب چیزیں کمپلیٹ ہو جاتی ہیں تو پھر اسمال فیملی استعمال ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ٹو ڈیسیو کا میں نے بتایا، یعنی انہوں نے they were succeeded to deceive themselves. ایسا نہیں کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے میں بھی دھوکہ دے ہی رہتے، نہیں، وہ آلریڈی دھوکہ اپنے آپ کو دے چکے ہیں. وہ اپنے آپ کو وہ دھوکے میں ہے. یہ فارم جو ہے، یہ بات جو ہے وہ یخدعون سے آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اس کے وما یشعرون سے کیا مطلب، کیا شعور کہتے ہیں فیلنگز کو، ریئلائزیشن کو. ٹھیک ہے. تو انہیں کوئی بھی فیلنگ نہیں تھی کہ وہ دھوکہ جب دے رہے ہیں اپنے آپ کو تو انہیں فیلنگ نہیں آ رہی. یہ چیز یہاں پر وما یشعرون سے مینشن کی جا رہی ہے کہ انہیں اس بات کی ریئلائزیشن نہیں ہے، انہیں اس بات کی کوئی فیلنگ نہیں ہے کہ وہ کتنا بڑا اپنا نقصان کر رہے ہیں. اور آگے اس کا ریزن بتایا جا رہا ہے، فی قلوبہم مرض، کیوں ان کو اس بات کا ریئلائزیشن نہیں ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اتنا بڑا کام وہ کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کو بیسیکلی رسول کو دھوکہ دیتے ہوئے کیا کر رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو اس بات کی ان کو ریئلائزیشن ہی نہیں ہو رہی کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں میں بیماری ہے. یہ آگے اس کو ایکسپلین کیا گیا. اور یہاں پر بس آپ لوگ دیکھیے تفسیر جو ہے اس کی ڈیٹیل میں، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، بیک گراؤنڈ، شان نزول آپ لوگوں کو بہت مل جائے گا. آپ لوگ میں صرف آپ لوگوں کو وہ پوائنٹ ڈسکس کروں گی جو یوزلی تفسیر میں آپ کو نہیں ملتے. ٹھیک ہے. یا گرامر سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. یہاں پر میں ایک چھوٹی سی چیز آپ لوگ کو مینشن کرنا چاہ رہی ہوں، اس پہ کلاس پر اینڈ کریں گے کہ دیکھیں یہاں پر بالکل ایسے ہی ہے وما یشعرون میں. ایک تو یہ ایک چیز ایڈ کر دوں کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی کی کوئی سرجری ہوئی یا کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسی اس کے نروز ڈیمیج ہو گئے کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے کہ اس کے سینسز ختم ہو گئے. آپ اس کو پوک بھی کریں تو اس کو درد فیل نہیں ہوتا. بالکل ان کا حال ایسے ہی تھا کہ ان کو احساس نہیں تھا. اور ان کے جو دلوں میں بیماری ہے اس کے بارے میں یہ دیکھیے کہ یہاں پر قلوبی کیوں آیا ہے، صدور کیوں نہیں آیا، جبکہ ہم صدور کہتے ہیں چیسٹ کو. ٹھیک ہے. چیسٹ کیا ہوتا ہے؟ وہ جگہ، اٹس اے ظرف مکان، یعنی وہ جگہ، پلیس جہاں پر اندر دل جو ہے وہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں چیسٹ. ٹھیک ہے. اور یہاں پر مرض قلوبی، ہارٹ میں آیا، چیسٹ میں نہیں آیا. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں سورہ ناس میں کیا آتا ہے، من ذا الذی فی صدور الناس. شیطان کا وسوسے کو کیا بتایا گیا ہے کہ شیطان جب وسوسہ کرتا ہے تو لوگوں کے اس صدور میں کرتا ہے، سینوں میں کرتا ہے. تو یہاں پر سینے کا ورڈ کیوں نہیں استعمال ہوا؟ تو یہاں سے ہمیں ایک بہت ہی اچھی بات پتہ چلتی ہے کہ جب ہم ان کو کمپیئر کرتے ہیں ان آیات کو، کہ شیطان جو ہے نا اس کا جو ایکسس ہے وہ صرف ہمارے چیسٹ تک ہے، ہمارے سینوں تک ہے. ٹھیک ہے. اور دل تک نہیں ہے. اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ شیطان کا ایکسس اونلی ہمارے سینوں تک ہے، دل تک نہیں ہے. until we allow it to open، ہم اس کو پاس تھرو جب تک نہیں کرنے کے لیے اجازت دیتے تب تک اس کو وہ خود سے نہیں انٹر ہو سکتا. وہ صرف ہمارے دلوں تک وسوسے نہیں پہنچا سکتا، وہ صرف ہمارے صدور، ہمارے چیسٹ تک پہنچاتا ہے. اور ہم اس کو جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ ایک طرح سے سمجھے کہ وہ بند ہے، انکلوز چیز ہے، اس کی ڈور ہے، وہ ناک کرتا جاتا ہے، ایک بار، دو بار، تین بار. اور پھر ایسے یا تو ہم اس کو اگنور کر دیں اور اگنور کریں، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے حل کیا بتایا کہ تعوذ پڑھو فوراً، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، استغفار کرو، ایسے لوگوں کی کمپنی میں رہو کہ جب بھی وہ کرے تو تمہارے پاس اتنی پاور ہو کہ تم یہ تعوذ پڑھ سکو. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ وہ he keeps knocking and knocking، اور انسان آہستہ 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 اس کو اندر آنے دے دیتا ہے. اور وہ سلولی، فوراً نہیں، وہ ڈالتے شروع میں نہیں ہوتا،
شروع میں آپ کا ضمیر بھی آپ کو بولتا ہے کہ یس واٹ ایور یو آر ڈوئنگ از رانگ، آہستہ آہستہ وہ آپ کے دل پہ ٹیک اوور کر لیتا ہے، ٹھیک ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں، اس کی طرح سوچنے لگ جاتے ہیں، جو وہ ہمیں سکھاتا ہے ہم وہ سوچنے لگ جاتے ہیں آہستہ آہستہ. اور وہ جب ہم اس کی طرح سوچنے لگ جاتے ہیں نا، تب یہ دل کا مرض بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ دل کا مرض کب بنتا ہے؟ پہلے اس نے ہمیں نوک کیا، ہمارے سینوں پہ اثر ڈالا، جو سورہ ناس میں جو بات آئی ہے، جو ہمارے سینوں میں ڈالا، وہی چیز جب ہم نے اس کو اجازت دے دی اندر آنے کی، تو وہ پھر دل کا مرض کب بنتا ہے؟ جب ہم نے اس کو اجازت دے دی، آہستہ آہستہ وہ ہمارے دل پہ حاوی ہو گیا. آپ دیکھیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، کوئی کسی کے گھر رہنے آیا، لمبا رہا، آہستہ آہستہ اسی نے ٹیک اوور کر دیا، وہ گھر کے معاملات میں بھی بات کر رہا ہے، اچھا تم اس چیز کو یہاں رکھ لو، اچھا یہ سیٹنگ صحیح نہیں ہے فرنیچر کی، اچھا یہ کوکنگ میں یہ صحیح نہیں ہو رہا. آہستہ آہستہ دے ٹیک اوور ہوتا ہے نا. یہ کوئی لمبا آ کے اگر رہ گیا تو وہ جس طرح سے کسی کو اتنا، جس کو ہم کہتے ہیں باسنگ اراؤنڈ، لیکن اس کو ہم نے اجازت کس نے دی؟ ہم نے ہی دی اس کو کہ وہ آئے اور اس لیول تک جائے. ٹھیک ہے نا. اور جب اتنی، پھر ایسا بھی وقت آتا ہے جو یہ منافقوں کے ساتھ آیا کہ اتنی دیر ہو گئی تھی انہیں ریئلائز کرنے میں کہ پھر وہ وما یشعرون کی لیول پہ پہنچ گئے کہ اب انہیں وہ ریئلائزیشن ہی نہیں رہی. شیطان نے ان کے اعمال کو اتنا خوبصورت بنا دیا، قرآن میں بھی آتا ہے کہ شیطان ان کے اعمال کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے، اتنا خوبصورت بنا دیا کہ وہ سمجھتے کہ وہی وہ صحیح کہہ رہے، وہی تو دنیا کے ساتھ چل رہے، کہ جو بھی وہ کام کرے وہ بالکل صحیح ہے. اچھا، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جب ہم وہ جو نوک جو شروع میں ہوتی ہے اس کو جب ہم تعوذ پڑھ کر، استغفار کر کر، اچھی چیزوں میں اپنے آپ کو جڑ کر، اپنے نفس کو مار کر، کیونکہ ان چیزوں میں بڑی اٹریکشن ہے، جب ہم اس کو کر کے روک لیتے ہیں، لوگوں کی باتیں سن کر اپنے آپ کو کر لیتے تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں دوسری چیز میں بڑھا دیتا ہے، نیکیوں میں بڑھا دیتا ہے. لیکن جب ہم اس میں کر دیتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کو کیا کہ ان کے دلوں کے مرض کو بڑھا دیا، اللہ تعالیٰ نے کیا؟ فزادہم اللہ مرضا، اللہ پھر اسی میں ان کو بڑھاتا چلا جاتا ہے. جو شیطان کے اس چیز کو سیریس نہیں لیتا کہ اللہ اس نے اس کی ناکنگ شروع کر دی ہے، وہ اندر داخل ہو گیا ہے، ٹیک اوور کر رہا ہے ایسے ایسے، اور انسان اس کو ریئلائز نہیں کر رہا، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو بڑھاتا چلا جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ رمضان میں بھی لوگ سوال کہتے ہیں نا کہ شیطان تو بند ہے، تو لوگ کیوں ایسی غلط حرکتیں ابھی بھی کر رہے ہیں؟ وائی؟ جسٹ بیکاز کہ ہم نے سنا ہے کہ شیطان جن بھی ہوتا ہے اور شیطان انسان بھی ہوتے ہیں. اس نے اتنا ان کے دلوں کو زنگ آلود کر دیا، اتنا ان کو افیکٹ کر دیا ان کے دلوں کو، کہ وہ پھر شیطان، انسان جو شیطان ہوتے ہیں نا وہ بن جاتے ہیں. وہ خود ایسے، ان کے اندر اتنی وہ چیز اندر آ چکی ہوتی ہے کہ وہ خود، ان کو کسی شیطان کی اب مزید ہیلپ کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس لیول پہ جانے سے بچائے ہم سب کو، کیونکہ یہ ودن ایسے ہوتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا، یہ وسوسے ایسے آتے ہیں جو پتہ بھی نہیں چلتے. ٹھیک ہے نا. اور بس یہاں پر ایک منافقین، جیسے میں نے تھوڑا سا بس ایک بات کر کے پھر کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ منافقین جو تھے ان کا ایک رویہ کیا ہوتا تھا، تھرڈ کیٹیگری تھی مکہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کہتے تھے کمپرومائز کر لو، دین کو بھی لے کے چلنا چاہیے، دنیا کو بھی لے کے چلنا چاہیے. وہ یہی بولتے تھے منافق جو تھے، جس چیز میں فائدہ ہو رہا ہے تھوڑا ان کے ساتھ بھی رہ لو، تھوڑا ان کے ساتھ بھی رہ لو، جو یہ کام کرتے ہیں وہ بھی کر لو، جو چلو تھوڑا سا تو ہم کہے ہوئے ہیں لیکن تھوڑا نہ کرے کوئی بات نہیں، کر لو، انجوائے کر لو، یہ چلو ساتھ دینا پڑتا ہے، کسی کو ناراض نہ کرے. لیکن اصل ہمیں اللہ تعالیٰ کیا بتاتا ہے کہ نہیں، یہی دین ہمیں اس دنیا میں رہنے کا طریقہ بتاتا ہے. دین اور دنیا الگ الگ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ آلریڈی ہمارا ریلیجن از ویری بیلنسڈ. ہم سمجھتے ہیں دین اور دنیا کو بیلنس کر کے چلو، دین تو آلریڈی بیلنسڈ ہے آلریڈی. جب ہم اس چیز بیلنس کو خراب کرتے ہیں تو بیسیکلی ہم اپنے لیے خرابی کر رہے ہوتے ہیں. اور ایک چیز اور یہاں پہ میں ایڈ کروں گی عذاب علیم کے اس پہ، کہ اسم صفا ہے علیم. ٹھیک ہے، اور اسم صفا استعمال ہوا یہاں پر کہ دردناک ہے، یعنی کانسٹنٹ پین کے لیے آتے، کنٹینیوس پین کے لیے، کہ کبھی ختم نہیں ہوتا، اس کا لیول اپ اینڈ ڈاؤن نہیں ہوگا. اب دیکھیں جو ایکسٹریم لیول کے جو ٹارچر ہوتا ہے، وہ ہیومن بھی اس کے اندر ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ کسی انسان کی جان لے لے. جب آپ کسی انسان کو حد سے زیادہ ٹارچر کرتے ہیں نا، تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس کی باڈی جواب دے دیتی ہے اور اس کی جان چلی جاتی ہے. لیکن آخرہ میں چونکہ کوئی ڈیتھ نہیں ہوگی، تو یہ جو، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان ہوتا ہے کہ کسی جگہ اگر ہمیں بہت سمجھ کریں دانت میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے، ٹھیک ہے،
اور وہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ درد سہتے سہتے انسان امیون ہونے لگتا ہے، پھر اس کو وہ درد اس لیول کا فیل نہیں ہوتا. حالانکہ وہ درد وہاں ہوتا ہے لیکن وہ اتنا یوز ٹو ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو فیل نہیں ہوتا. لیکن جو عذاب علیم ہوگا یہ کنٹینیوس پین ہوگا. یہ ایسا نہیں ہوگا کہ کبھی فیل ہو رہا ہے کبھی فیل نہیں ہو رہا ہے، نہیں ایسا نہیں ہوگا. It will always be there. اور چونکہ وہاں موت نہیں آئے گی تو وہ ایسا بھی نہیں ہوگا کہ آپ ایکسٹریم پین جھیلتے ہوئے مر گئے اور آپ کی مشکل ختم ہو گئی. تو it will be a continuous pain. اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. ہم مطلب یہاں جو عذاب علیم کے جو ورڈ ہے اس کے اندر یہ بات ہے کہ انسان اپنے اندر ٹالرنس ڈیولپ نہیں کر سکے گا. یہ عذاب جو ہے یہ اسم صفا ہے، اسم صفا یہاں پر آئی ہے کہ یہ کنٹینیوس ہوگا، یہ وہاں موجود رہے گی. ٹھیک ہے، یہ کنٹینیوس سفرنگ ہوگی. اور ہمیشہ یاد رکھیے ایک بات کو کہ جب ایک کافر ہوتا ہے جو کہ اپنے منہ سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نان مسلم ہوں، وہ ہرٹ کرتا ہے تو پھر بھی انسان برداشت کر لیتا ہے. لیکن اگر کوئی اپنا ہرٹ کرتا ہے، جیسے منافق ہرٹ کرتے تھے کیونکہ وہ کلمہ گو تھے، تو پھر بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اسی وجہ سے ان کے لیے عذاب علیم رکھا گیا ہے اور اللہ نے سزا کے طور پر ان کی اس بیماری کو بڑھاتے چلے گئے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر انشاءاللہ اس کو یہاں پر اینڈ کرتے ہیں. ایک حدیث میں اس کے ساتھ آپ لوگوں کے ابن کثیر سے کرنا چاہ رہی تھی لیکن میرے پاس اب سوری بالکل ٹائم ختم ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو نیکسٹ ویک اس حدیث سے ہی شروع کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم و بحمدک